اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، شعبہ اردو سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کو۔ پہلا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا، اب دوسرے پیراگراف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ مسند بیٹھنے کی جو جگہ، وہاں پہ بیٹھے تھے۔ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھے خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر سے مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین اسی وقت عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کے عدل پر، آپ کے انصاف کے اوپر منحصر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ایک شہزادہ، ایک خلیفہ کا بیٹا ایک جاگیر پر قابض ہے اور اس کے پاس تحریری سند موجود ہے، وہ اس سے لے کر ایک عیسائی کو، غیر مسلم کو وہ دے دینا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اپنے خاندان سے بغاوت کرنا تھی۔ اپنے جتنے بھی خاندان بنو امیہ کے حاکم گزرے تھے ان سب کی فیصلوں کو مٹانا تھا۔ تو یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی، مگر آپ نے اپنے خاندان میں اپنی مخالفت کو سہ لیا، مگر خدا کے احکامات کی نافرمانی کی طرف سوچنا، ایک قدم بڑھانا بھی گوارا نہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ نے عدل کر کے دکھایا۔ عدل کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو آپ نے برداشت کر کے دکھایا۔ اگلا پیراگراف تیسرا، ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس بات کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی تھی۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہیں اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائیں، لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ یہ تھا کہ ایک حاکم کو عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، تمام محلاتی سازشوں اور پروپیگنڈوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر فیصلے میں
صرف یہ یاد رکھنا چاہیے میں نے خدا کی روبرو پیش ہونا ہے اور وہاں پہ میں کیا جواب دوں گا۔ آپ قیامت کے دن صرف خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے عدل کیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ تشریحات کے لیے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتا دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو سب سے پہلے اپنے گھر گئے، اپنے گھر کی تمام چیزیں بیچ کر بیت المال میں جمع کروا دی، اپنے تمام سواری کے جانور بیت المال میں جمع کروائے، صرف ایک خچر، عام سا خچر وہ رکھا تھا اپنی سواری کے لیے۔ اپنی بیوی سے کہا جو خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھی کہ تم اپنے زیورات، اپنی تمام چیزیں بیت المال میں جمع کرواؤ، اگر تم بیت المال میں جمع نہیں کرواؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس نیک سیرت بی بی نے بھی اپنی تمام چیزیں بیت المال میں جمع کروا۔ اب عمر بن عبدالعزیز وہ جو شاہانہ شہزادوں کا آپ کا ٹھاٹھ باٹ تھا وہ سب ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایک سوداگر، کپڑے بیچنے والا وہاں پہ آتا ہے، آپ اس سے کپڑا دیکھتے ہیں، سب سے سستا جو کپڑا تھا وہ 3 درہم میں موٹا وہ آپ نے خریدا، اور خرید کر کہا کہ کاش اس سے سستا، اس سے موٹا کپڑا بھی ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز وہ پہنتا۔ اس سے پہلے اسی تاجر سے 300 درہم کا قیمتی ترین لباس آپ خریدا کرتے تھے، مگر جب حاکم بنے انداز زندگی بدلا، زہد اور تقوی اور درویشانہ اور فقر کی زندگی آپ نے اختیار کی۔ تو عزیز طلبہ، آگے اگلے پیراگراف میں خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے ذرا دب کر جواب دیا کہ امیر المومنین ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لکدی کہو، سچی بات کہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ جواب نہیں دیا، بال آپ کے بیٹے کی کوٹ میں پھینک دی۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا بھی آپ جیسا تھا کیونکہ اس کی تربیت آپ نے کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جس کا نام مزاحم تھا اور آپ ان کو بہت مانتے تھے، ان مزاحم کو بلایا اور کہا لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ ہم ان کو لینے کا حق رکھتے تھے، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے آپ کو اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر میں چلے گئے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مشورے کی بنیاد رکھی۔ آپ ہر فیصلے میں، ہر بات میں آپ لوگوں سے مشورہ کرتے، مشورہ یہاں تک کہ اپنے غلام سے کرتے۔ یہ نہ دیکھتے کہ میں مشورہ جس سے کر رہا ہوں وہ غلام ہے، بلکہ اس سے بھی مشورہ لیتے۔ یہ اسلام کا حسن ہے،
یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ مشورہ کر کے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو مزاحم وہاں سے اٹھے اور عبد الملک جو عمر بن عبدالعزیز کا بیٹے ہیں ان کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا، بیٹے نے کہا، استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، سو رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا، تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے؟ دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام کرنے دو۔ عبد الملک نے کہا، تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عبد الملک نے ریکویسٹ کی پہرے دار سے۔ اب پہرے دار اپنے خلیفہ سے یہ محبت رکھتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں آواز پڑی تھی۔ عبد الملک کو اندر بلایا اور کہا، جانے پدر، ابا جان کی جان، یہ کون سا وقت ملاقات کا ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ کیا واقعہ تھا؟ مزاحم آیا ہے اور میرے کان بھرے ہیں کہ امیر المومنین ساری زمینیں واپس کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا ہے تم نے بہت غلط کہا۔ وہ واقعہ سنایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان مجھے بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں۔ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کروائی، لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا، صاحبوں، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات جو تھیں اس کی سندیں، ٹھیک ہے، وہ صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ یہ بڑی قیمتی زمینیں تھیں، یمن اور یمامہ، زرخیز زمین، آپ نے یہ ساری واپس کر دی۔ تو یہ بنیاد رکھی تھی، آپ نے عدل کی، انصاف کی۔ سب سے پہلے اس کا آغاز اپنی ذات سے شروع کیا تھا۔ انقلاب اپنی ذات میں آتا ہے۔ جب آپ کی ذات پختہ ہو پھر انقلاب آپ پوری دنیا پہ پھیلا سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ سلیمان بن عبد الملک جو آپ سے پہلے جو 7واں خلیفہ تھا، اس کا بیٹا سلیمان بن عبد الملک، اس سے بڑی محبت تھی جیسے اپنے بیٹے سے محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ سلیمان بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا، اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا، خاتمہ کر دی۔ آپ حق میں وقت کے خلاف بول نہیں سکتے، اس کے فیصلوں پہ آپ تجزیہ، تبصرہ، رائے نہیں دے سکتے۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی کچھ آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں،
تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت دیندار راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت آپ کے پاس موجود رہیں گے اور آپ سے جو غلطی سرزد ہوگی فوراً آپ کو ٹوک دیں گے۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے فیصلوں پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ لوگوں کی زبان کو کھول دیں تاکہ وہ ہر قسم کی اپنی رائے دے سکیں۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، ایک گرجے کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر ہو گیا۔ فریق مقدمہ عیسائی تھے، اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا، بڑائی تھی نا خاندان کی، اس لیے مسلمہ بیٹھ کے بات کرتے تھے، عیسائی وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی ان کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا وکیل مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نے مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی وہ متنازع زمین گرجے کے متولیوں کو دلا دی۔ تو عزیز طلبہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اپنے فیصلے کرتے، عدل کرتے، چاہے وہ فیصلہ کرتے وقت ان کا خاندان کا کوئی فرد ہوتا، کوئی شہزادہ ہوتا، کوئی اور بھی ہوتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں آپ جلوہ فرما تھے، وہ فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ چلا، آپ نے دونوں فریقین کی بات سنی اور فاطمہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قبیلے کے سرداروں کو سفارش کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کا اپنے لیے فیصلے اور ہوتے تھے، عام لوگوں کے لیے، غیروں کے لیے ان کے فیصلے اور ہوتے تھے۔ میں اپنا فیصلہ، نبی پاک نے فرمایا، نہیں بدلوں گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ سے اسی سنت کو زندہ کیا۔ آپ نے حق پہ، عدل پہ، انصاف پہ فیصلہ کیا، چاہے وہ امراء کے، سلاطین کے، شہزادوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ یہ سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی عیسائیوں کے مہمان بنے ہیں، یہودیوں کے مہمان بنے ہیں۔ آپ نے اپنا اخلاق دکھایا، کردار دکھایا، پھر وہ یہودی، پھر وہ عیسائی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، مذہب اسلام مضبوط ہوتا۔ تو بیٹا عمر بن عبدالعزیز بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، ان کو اپنا اخلاق دکھاتے، ان کو اپنا کردار دکھاتے۔ پھر کیا ہوتا، وہ اپنا مذہب چھوڑتے، اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑتے اور عمر بن عبدالعزیز کے مذہب پہ جو نا وہ داخل ہو جاتے، مذہب اسلام کو قبول کر لیتے، یوں مذہب اسلام مضبوط ہوتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں جب مہمان ہوتے تو ان کے کھانے کی جو قیمت تھی نا وہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کے ہاں مہمان جاؤ، چاہے وہ کوئی اپنے ہیں چاہے غیر ہیں،
تو تحفے تحائف لے کے جاؤ، جب وہاں سے اٹھ کے آؤ تو کچھ نہ کچھ ان کے بچوں کو دے کے آؤ تاکہ تم ان خاندان کے اوپر بوجھ نہ بنو۔ تو آپ کو کیوں بلاتے تھے عیسائی؟ عمر بن عبدالعزیز کو یہودی بار بار کیوں دعوتوں پہ بلاتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے تھے، آپ مناسب اس کے دام، وہ تحفتاً، وہ محبتاً ان کی ہتھیلی پہ رکھ کے آتے تھے، آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے تھے۔ تو اپنے کھانے کی قیمت دیا کرتے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلایا اور کہا میں تمہاری یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا کہ آپ میری زمین اپنے مقبرے کے لیے خرید رہے ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اور 30 دینار دے کر وہ زمین خریدی۔ عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا کہ یہ میں فلاں زمین مسجد نبوی کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، وہ 2 یتیم عیسائی بھائیوں کی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں تو انہوں نے تحفہ دینا چاہیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تمہیں تمہاری اس محبت کا اجر دے، مگر میں تمہارا حق نہیں رکھ سکتا، میں مفت میں یہ زمین نہیں لے سکتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس زمین کی قیمت ادا کی تھی، پھر مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی گئی تھیں۔ تو ہمارا یہ سنت ہے، شیوا ہے کہ ہم مفت خور نہیں ہیں، ہم جو چیزیں خریدتے ہیں جو پسند ہوتے اس کی پوری قیمت دیتے ہیں، تحفتاً نہیں لیتے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ یہ درس یاد رکھنا چاہیے، جو آپ کی جانب محبت سے ہاتھ بڑھائے آپ اس کا ہاتھ چوم کے واپس کر دو، نہ کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ لو۔ محبت دونوں طرف سے ایک جیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو، لوگ آپ کا اخلاق دیکھیں، لوگ آپ کا کردار دیکھیں اور آپ کے مذہب میں جوک در جوک شامل ہوتے جائیں۔ تو اس سے دوسرا سبق جو ملتا ہے کہ اپنی قبر کی زمین خریدنا یہ سنت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، یہ جائز ہے۔ اپنی قبر خود کھودنا یہ بھی جائز ہے۔ اپنی قبر میں نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو بابرکت بنانا یہ بھی جائز ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے، اس سے یہ ہمیشہ سبق ذہن میں رہتا ہے، یہ گھڑیال بجتا رہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، عالم برزخ کی طرف جانا ہے۔ میں دنیا میں رہوں گا تو عالم برزخ کی تیاری کروں گا، قبر میں اترنے کی تیاری کروں گا تاکہ میں وہاں پہ سرخ روح ہو جاؤں، میں وہاں پہ کامیاب ہو جاؤں۔ کچھ لوگ آج مرنا نہیں چاہتے، مگر مسلمان وہ ہے جو اپنا سٹینڈرڈ آف ڈیتھ جو نا اس کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ سٹینڈرڈ آف لائف یہ اسلام کا حسن نہیں ہے، سٹینڈرڈ آف ڈیتھ یہ اسلام کا شیوا ہے، اسلام کا حسن ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی حکومت، آپ کی سلطنت کا اصل اصول مساوات تھا، جمہوریت تھا۔ 2 اصول، ایک مساوات، سب کے ساتھ برابری، امیر ہو غریب ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، چاہے کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو یا عام شخص ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے، اور سلوک کیسا کرتے؟ جیسا قرآن نے کہا تھا وہ کرتے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ جمہوریت تھا، آپ خود فیصلے نہیں کرتے، کوئی بھی امر جب بھی پیش ہوتا آپ مجلس شورا اکٹھی کرتے، آپ لوگوں سے مشاورت کرتے،
اور جس بات پہ زیادہ لوگوں کی جو رائے ہوتی آپ اس کام کو کیا کرتے تھے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، یعنی کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں ہے، صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں روزانہ 1 درم بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ یہاں پہ بیٹا ایک چیز بڑی غور طلب ہے، عمر بن عبدالعزیز وہ کھانا اپنے گھر میں منگوا کے بھی کھا سکتے تھے، مگر آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ بیت المال جاتے، عام مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اور پھر وہ کھانا تناول کرتے۔ یہاں پہ لوگوں کو پہلا درس ملتا کہ بادشاہ وہیں بیٹھتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، گویا ہم سب ایک ہیں، کوئی ممتاز حیثیت حاصل نہیں ہے۔ نمبر 2، انہیں یہ یقین ہوتا کہ جو ہم کھاتے ہیں ہمارا بادشاہ بھی ہمارا خلیفہ بھی وہی کھاتا، اس کے علاوہ کچھ اور وہ نہیں کھاتا۔ مگر آپ کے اوپر کیونکہ بیت المال کا مال جائز نہیں تھا، آپ تو بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے، تو اس لیے آپ بیت المال میں اس کھانے کی قیمت روزانہ ادا کرتے تھے۔ یہاں سے عہد صدیقی کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خلیفہ بنے تو مزدوری کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کدھر کو؟ خلیفہ وقت چلے، کہا میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان کی نان و نفقہ مجھ پہ فرض ہے، وہ میں نے دینا ہے۔ کہا آپ کا سارا وقت حکومت کا ہے اور بیت المال سے آپ کے سارے اخراجات پورے ہوں، تو بیت المال سے وہ آپ کا کھانا جاتا سب کچھ۔ ایک دن آپ کی بیوی نے گوشت بنایا، حضرت ابوبکر صدیق کو گوشت بڑا مرغوب تھا، پسند تھا، تو آپ نے بیوی سے پوچھا یہ آج گوشت تم نے کیسے پکا لیا؟ کہا بیت المال سے جو روزانہ کا خرچ آتا ہے میں نے اس میں سے تھوڑا بچا کے تھوڑا بچا کے تھوڑا بچا کے آج اتنے اکٹھا کیا کہ میں گوشت خرید کے لائی اور آپ کو پکا کے میں کھلا رہی ہوں۔ آپ نے فوراً وہاں سے اپنے دربار میں گئے اور اپنی اجرت اور کم کر دی۔ یہ تھا آپ کا اسوہ، تو عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی اسوہ تھا، یہی طریقہ تھا۔ ایک دفعہ رات کے وقت عمر بن عبدالعزیز مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، جیسے انسان سویا ہوتا ہے اور ہڑ بڑھا کے اٹھتا ہے، وہ یوں اٹھا اور اس نے کہا کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں۔ جو پولیس کے آدمی ساتھ تھے انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینا چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا ہے، پوچھا ہے، سوال کیا ہے، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے نہیں، بات ختم، جتنا سوال اتنا جواب۔ تو یہ آپ کا کردار ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کا عام لوگوں کے ساتھ رویہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی اچھا تھا، جس میں جمہوریت کا حسن نظر آتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے تو عزیز طلبہ یہاں پہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تو عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت ہے یہ انتہائی مختصر ہے،
جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر، آپ نے زندگی صرف 39 برس پائی، آپ کو زہر دے دیا گیا تھا جو آپ کی جسم میں پھیلتا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تھے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائیے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہے اس میں سے وصیت کر دے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر تھا کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے مسلمہ تم ان کو واپس کر دو۔ 1,00,000 دینار جو مجھے دینے ہیں یہ بہتر ہے جن سے تم نے چھینی ہے، یہ رقم تم ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کے بے اختیار رو پڑے۔ تو اس سلسلے میں بیٹا یہ امر بیان کے قابل ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی، یہ ولید بن عبد الملک کا سب سے چھوٹا بھائی، اس نے جب وفات پائی خلیفہ نہیں بنا تھا، حکمرانی نہیں ملی تھی، تو اس کے ترکے میں صرف اولاد ذکور کو، مذکر اولاد یعنی بیٹوں کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ اس زمانے میں خاندان بنو امیہ کی یہ امارت کا حال ہے۔ جب ایک عام شہزادہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے اولاد ذکور کو، اس کے بیٹوں کو وراثت میں 1,10,00,000 دینار ملتا ہے۔ جتنے بیٹے اتنے کروڑ اتنے لاکھ دینار۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز آپ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ 17 دینار۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہیں، اپنی خلافت کے عروج پہ آپ کا وصال ہوتا ہے اور آپ اپنے ترکے میں، اپنی وراثت میں 17 دینار چھوڑ دیں، اور ان 17 دینار میں سے بھی 7 دینار آپ کی تجہیز و تکفین پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ قبر آپ نے زمین پہلے خرید رکھی تھی مقبرے کے لیے، قبر کے لیے، تو تجہیز و تکفین کے اوپر 7 دینار خرچ ہو، باقی 10 دینار بچتے ہیں۔ وہ جو 10 دینار تھے عمر بن عبدالعزیز کے ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ یہ خلیفہ وقت ہے، یہ ایک شہزادہ ہے جس کے والد جو ہیں وہ مصر میں 21 سال تک گورنر رہے، یہ خود گورنر کے عہدے پہ فائز رہے، اور پھر خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آئی۔ جو کچھ تھا سب بیت المال میں جمع کروا دیا، ایک عام مسلمان جیسی زندگی بسر کرتے تھے، اور وہ جو ماہانہ اجرت بیت المال سے آپ کی آتی تھی اسی میں اپنا خرچ کرتے تھے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا جب عہدہ سنبھالا تھا کہ میں تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہوگی، ہر چیز گھر کی قیمتی اسباب جتنے تھے وہ سب بیت المال میں جمع کرواتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو حکمرانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو یہ جو 10 دینار آپ کے بچوں میں تقسیم ہوئے، غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ اس کا ماخذ ہے مقالات شبلی جلد 4 سے۔ علامہ شبلی نعمانی نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کے حالات، واقعات یہاں پہ درج کیے، جس کا موضوع آپ کا کردار تھا، اخلاق تھا، جس کا موضوع آپ کا جو عدل تھا، آپ کا انصاف تھا۔ یہ سارے واقعات اسی پہ ہیں۔ آپ نے جو زندگی بسر کی وہ اسلام کا نمونہ ہے،
وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، اگر میں چاہوں تو مکہ مدینہ کے پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں، مگر مجھے اپنے فقر پر کیا ہے؟ فخر ہے۔ آپ نے اسی کے اوپر زندگی بسر کی۔ حضرت عمر فاروق نے دوبارہ سے اسی کی یاد تازہ کروا دی۔ اللہ رب العزت آپ کے مقبرے کو، آپ کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔